الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر تشریف لانا اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اسی مہینے کی وساطت سے، اسی مہینے کے تعلق سے، اسی مہینے کی مناسبت سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکارم اخلاق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہمارے سامنے آتا رہے۔ آج جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور حسن معاشرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو رب کائنات ہے، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی جی بے شک آپ اخلاق کے بہت ہی اونچے درجے پر ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو وہ اخلاق، وہ کردار دیا ہے کہ تم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے بارے میں، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ ہمارے آقا کے اخلاق وہ قرآن ہے، یعنی جو قرآن ہے وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں وہی قرآن ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق تھے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی، عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور ایک روایت میں فرمایا لأکمل محاسن الافعال، کہ اچھے کاموں کے، خوبصورت کاموں کی تکمیل کروں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اس کے لیے دنیا میں میری بعثت ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اخلاق، وہ کردار عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمدہ اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف ہر ایک کی زبان کے اوپر تھا وہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں، بات کرنے میں سچے ہیں، معاملات میں آپ جو ہے وہ امانت دار ہیں، سچے اور امانت دار ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ابو جہل اور اخنس بن شریک، یہ دونوں کفار کے سردار تھے، تو یہ دونوں اکیلے تھے، تنہائی میں تھے۔ تو اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابھی بتاؤ، میں اور تم دونوں اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل نے قسم کھا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو اس پر پھر اخنس بن شریک نے کہا کہ جب تم ان کو سچا مانتے ہو تو پھر ان کی بات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم نبوت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں، قریش کی مان لیں، بنو ہاشم کی مان لیں، تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنی سرداری کو بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، ورنہ حقیقت میں سچے وہی ہیں۔ تو اس لیے کہنا الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ آدمی کی فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کیسر روم کو خط لکھا اور
دہی قلبی صحابی رسول ان کو دے کر بھیجا۔ جب یہ خط قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس وقت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی وہاں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو اس نے معلوم کیا کہ اگر مکہ کا کوئی شہری ہمارے ملک میں ہو تو اس کو بلایا جائے، اس سے میں حالات کی تحقیق کروں۔ تو جب ابو سفیان کو اس کے دربار میں بلایا گیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے مختلف سوال کیے، تو ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی کیسی ہے، جھوٹ اور سچ کے بارے میں سوال کیا۔ تو ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سچے اور امانت دار ہیں، سچے ہیں، آپ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے، اچھے اخلاق کی بات ہے کہ دشمن ہوتے ہوئے بھی آپ کی سچائی کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کے اندر دوسروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہیں پھر عرض کیا ثم من؟ حضور نے فرمایا کہ پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ انہوں نے پوچھا تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا والد، اور پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، اور اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوں وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے لیے جنت ہیں یا تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ تو والدین کے حقوق بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے، بیویوں کے حقوق بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ اولاد کے بارے میں، ایک دفعہ کچھ دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا اولاد کے بارے میں کہ آپ لوگ اپنی اولاد کے بوسے لیتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جن کے دلوں سے اللہ نے رحمت کو نکال دیا۔ تو حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کے بوسے بھی لیتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے۔ تو اولاد کا پیار کرنا بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حسن معاشرت تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں اچھا ہو، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں اچھا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا بھی ہے، اور اسی طرح اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بیویوں بچوں کے حقوق کے بارے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم خود کھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا جو تم اپنی بیویوں کو کھلاتے ہو ان پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور پھر فرمایا جو تم اپنے ماتحتوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اولاد کے بھی حقوق بیان فرما دیے، بیویوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، والدین کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور اسی طرح سے اپنے ماتحت جو ہیں ان کے بھی حقوق حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور اسی ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، بیوی کا خاوند کے ذمہ کیا حق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، اور جب تم خود پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور جب تمہاری ان سے ناراضگی ہو جائے تو ان کے چہرے پر مت مارو، اور فرمایا کہ ہاں گھر کے اندر رہتے ہوئے کمر میں علیحدگی تم ان سے رکھ سکتے ہو۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا آپ علیہ السلام نے یعنی ذکر فرمایا اور اس کے فضائل بیان فرمائے، اور آپ علیہ السلام کا اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو عہد اور وعدہ ہو جاتا تھا
اس کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پاسداری فرمائی اور اس کی تعلیم بھی دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امت کو بھی بتایا ہے کہ تم جب کسی سے وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کیا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر کفر اسلام کا معرکہ تھا، اور یوم الفرقان جس کو قرآن نے فرمایا ہے، تو اس میں اس غزوہ بدر کے اندر اس کی فضیلت یہ فرمایا کہ اس کے اندر جو شریک ہوئے ان لوگوں کو اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت اہم معرکہ تھا۔ اسی معرکے کے اندر جب ابو جہل کا لشکر مکہ سے نکلا تو اس وقت میں یہ ایک مقام پر پہنچا، تو راستے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو غطفان سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور ہجرت کر کے یہ بھی ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے کفار حضور کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے ہیں، تو یہ بھی اپنے طور پر یہ اور ان کے والد نکلے۔ راستے میں ابو جہل کے لشکر نے ان کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو کہا تم مدینہ نہیں جا سکتے، تم جا کے وہاں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ہم سے لڑو گے۔ تو انہوں نے کہا، پھر آخر ان سے وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا، حلف لیا گیا کہ تم اس شرط پر تمہیں چھوڑا جاتا ہے کہ تم وہاں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے۔ انہوں نے حلف دے دیا اور کفار ان کو چھوڑ دیا، یہ مدینہ چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساری کارگزاری سنی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح سے کفار کے ساتھ عہد کر کے آئے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ مل کے ان سے لڑیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تم ان سے عہد و پیمان کر کے آئے ہو اور اس شرط پر انہیں تمہیں چھوڑا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کفار کے ساتھ نہیں لڑو گے، تو اس لیے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے اور تم اس جہاد میں ہماری طرف سے شریک نہیں ہوگے۔ اب ایک طرف کفار ہیں جو آپ کی جان لینے کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے، آپ کے صحابہ کے دشمن، آپ کی ذات کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، آپ کے مشن کے دشمن، آپ کے کاز کے دشمن، اور آپ کے اس پر لائے ہوئے دین کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ان سے بھی اگر ایک وعدہ آپ کا کوئی امتی کر لیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے بھی پورا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کو پورا کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ ہمارے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اب ہم اپنی اولاد کے کس قدر حقوق پورے کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے کتنے حقوق پورے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آیا ہماری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اسی میں ہم نیت کر لیں، اور اگر پہلے سے ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا